السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات بہت عظیم رات ہے۔ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ روزانہ تو تہجد کے وقت آتے ہیں، لیکن آج کی رات میں وہ سورج غروب ہوا اور پہلے آسمان پر آ گئے اور اعلان پر اعلان کرتے ہیں، حل من سائل اعطی سؤلا حل من مستغفر اغفر له حل 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 ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی اپنی ضرورت حاجت کو مانگنے والا میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کروں؟ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، اس رات میں اللہ اسے دھکا دے دیتے ہیں، نکل میرے پاس مت آ۔ شرک کرنے والا اللہ دھکا دے دیتے ہیں۔ کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ پرور، کینہ پالنے والا، کہ اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا، کہ اللہ اسے بھی دھکا دے دیتے ہیں، ہمارے پاس مت آؤ، ہاں آنا ہے معاملہ کلیئر کر کے آ جاؤ، معاف کر دیں گے تمہیں۔ زانی اور زانیہ، اللہ اس کو بھی دھتکار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جبرن ٹیکس لینے والا، خواہ پیسہ رشوت لینے والا، ٹیکس لینے والا، خواہ لوگ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے یہاں اس رات میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ باقی سب کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف نہیں کرتے بلکہ خوش ہو کر معاف کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ باپ بیٹے کو معاف کرے لیکن ناراض ہو کر جا معاف کر دیا جا، لیکن دل میں
चुभन है। इस रात में ऐसा नहीं होता, माफ़ भी करते हैं, रहम भी करते हैं, क्या हमने तुमको माफ़ कर दिया। इसलिए इस रात की हमें कदर करनी है। इस रात में आसमानों पर लिखा जाता है कि आइंदा साल तक कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। लिस्ट दी जाती है फरिश्तों को। इस रात में लिखा जाता है कि कौन निकाह करेगा और कौन मरेगा। बाज़ मर्तबा दूल्हा होता है और दुकान पर जाकर जो है अपनी दुल्हन के लिए और अपने लिए कपड़ा खरीदता है, और उसी दुकान में उसका कफन भी होता है, उसी दुकान में क्या कफन भी है, उसे पता नहीं। बाज़ मरतबा किताब में लिखा है कि फरिश्ते हंसते हैं कि देखो ये तैयारी कर रहा है, मकान बनाने की तैयारी कर रहा है, शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका हमारे यहाँ तो लिस्ट में नाम है उर्दू में। तो ये रात अजीम रात है, शुरू हो चुकी, और अल्लाह ने हमें इस रात में अपने घर में मेहमान बनाकर बुलाया है। बहुत बड़ी चीज़ है, हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि इस रात की आदमी कदर करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करते हैं। अरब में बकरियां बहुत पालते थे, उनके घर घर में बकरी होती थी और बकरी का दूध बहुत पीते थे। हमारे यहाँ ये रिवाज ख़त्म हो गया। हर नबी ने बकरी चराई है और हर नबी ने बकरी का दूध पिया है, हर नबी ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का दूध बहुत पसंद था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए तो रास्ते में बहुत किस्से हुए। तो एक औरत थी मक्का मुकर्रमा की, उसका नाम था उम्मे माबद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, अबू बकर भूखे थे, फिक्र था कि कहीं इसे कुछ खाना मिले। चुपके से निकले थे वहाँ से और डर के निकले थे, और आम रास्ते से नहीं निकले थे, अंदर वाले रास्ते से निकले थे, जैसे हम आपके पास अंदर वाले रास्ते से आए। आम रास्ते से आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिद्दीक़ अकबर से कहा था कि अभी अपने को मदीना मुनव्वरा जाना है, तो आम रास्ते से तो नहीं जा सकते हम, जो सफ़र मुसाफिर सफ़र करते रहते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा मदीना कैसे जाएंगे? तो आपने फरमाया कुछ तदबीर ऐसी करो कि अंदर के रास्ते से हम मदीना जाएं। अंदर का रास्ता जो है वो थोड़ा एड़ा टेढ़ा होता है, हाईवे की तरह नहीं होता। तो सिद्दीक़ में असल किस्सा सुना रहा हूँ उम्मे माबद का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का। हर नबी ने बकरी का दूध पिया है, कभी कभी सुन्नत समझ के पी लिया करो, तो सुन्नत है। जैसे जब हाथ धो ना तो दिल में सिर्फ इतना कह लो कि हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, कोई पैसा जाएगा ही नहीं आपका, इस्तेहज़ार रहेगा। और कभी भी तुम्हारे घर में इंशाअल्लाह फाका नहीं आएगा। सिर्फ हाथ धोते वक्त में ज़ुबान से कहो या दिल में कहो। ज़ुबान से कहो तो याद रहता है आदमी को, दिल में कहे आदमी को भूल जाता है। सिर्फ इतना कि अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत है इसलिए मैं अमल कर रहा हूँ इस पर। तो बकरी का दूध जो है ये भी सुन्नत समझ के पियोगे इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह ने बहुत माल दिया है तो घोड़ा भी पालो। ये मैं हफीज़ भाई से कहूँगा, इनके पास जगह बहुत है, वहाँ रात हम ठहरने वाले हैं, घोड़ा पालो। क्यों?
حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھوڑا تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اللہ نے زمین دی ہے, موقع دیے ہیں. ہر آدمی, بمبے والا بیچارہ کیا گھوڑا پالے گا بمبے میں, خود اپنے بچوں کو پال لے غنیمت ہے. باپی کے اندر شہر میں کیا گھوڑا پالے گا آدمی, لیکن یہ جنگل, جن کے مکانات جنگل میں ہوتے ہیں یا تھوڑا سا شہر سے دور ہوتے ہیں, چلو مکانات نہ ہو لیکن ان کے پاس زمینیں ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین وسیع ہے. یا عبادی ان ارضی واسعہ, اے میرے بندے میری زمین بہت وسیع ہے, میری ہی عبادت کرو. یہ حکم ہے آسمانوں سے. تو روایتوں میں ہے کہ گھوڑا روزانہ تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اسی لیے عرب جو ہے آج بھی گھوڑوں کے شوقین ہیں. جہاں انہیں پتہ چلے گا 100 نام ہے گھوڑوں کے, 100. کتنے؟ 100. کالے گھوڑے کو یہ کہتے ہیں, لال کو یہ کہتے ہیں, سفید کو یہ کہتے ہیں. کسی کی داہنی طرف تھوڑا سا داغ ہو تو اس کا نام یہ ہے, کسی کے بائیں طرف داغ ہو تو اس کا نام یہ ہے. خوب پیسہ لگاتے ہیں. ابو ظبی کا ایک بہت بڑا ہمارا ساتھی تھا, پوری ابو ظبی کی جتنی پراپرٹیاں ہیں اس کی چابی اس کے پاس, دبئی کی, ابو ظبی کی, سارے دنیا میں, یعنی وہ ہیڈ. تو اس نے ریزائن دے دیا, بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے آپ چھوڑ دو, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ, وہ ملتے رہتے ہیں ہم کو, تو میں نے پوچھا کہ شیخ تم نے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے کہا گھوڑوں کی وجہ سے چھوڑا. یہ اس نے مجھے جواب دیا, شیخ غانی. تو نے کہا شیخ میں نے گھوڑوں کی وجہ سے یہ ڈیوٹی چھوڑ دیا, حالانکہ مجھے بہت بڑی تنخواہ دیتے تھے. ملک زید مجھے یعنی چڑکی میرے پاس رہتے تھے. ہمارا نظام الدین میں وہ چلہ لگانے کے لیے آئے رمضان کے مہینے میں, اور گرمی کا رمضان, اور چلہ لگانے کے لیے آئے. اور حضرت جی سے آ کر کہا کہ حضرت مجھے چلہ لگانا ہے. تو حضرت تو پہچانتے تھے. حضرت نے کہا بھائی ہاتھی ہے, اس کو کھلانے کی بھی فکر اور اس کو باندھنے کی بھی فکر, اب اس کا چلہ کہاں لگواؤ گے تم؟ اور انہوں نے ایک شرط لگائی کہ حضرت چلہ لگاؤں گا میں دہلی میں ہی, بمبئی, بنگلور, مدراس کہیں نہیں جاؤں گا. تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو بولے ہماری حکومت کا معاہدہ ہوا ہے, ہندوستان کی حکومت اور ہماری حکومت کا, کہ روزانہ میرے نام کے 2 فلائٹیں آئیں گی, ایک صبح اور عشاء کے بعد. وہ میرے پاس پرچے لے کے آ جائیں گے چیک, تو مجھے 1 گھنٹہ روزانہ چیک پر دستخط کرنے ہوں گے. 1 گھنٹہ, اتنا بڑا آدمی. اب حضرت بڑے پریشان کہ دلی میں تو کوئی ایسی جگہ ایسی ہے نہیں. بھیا کہتے تھے بنگلور بھیج دیتے, تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہے, مکانات اچھے ہیں وہاں, مسجدیں اچھی ہیں, دلی میں تو کوئی نہیں. بولے ہمارا تو یہ, اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو ہم بنگلور سے معاہدہ کرتے حکومت سے, وہی تو ہمارے دلی سے معاہدہ ہو گیا ہے, اس لیے چلہ تو میں یہ لگاؤں گا. بڑے مشورے کے بعد طے ہوا جمنا پار ان کا چلہ لگاؤ. اب جمنا پار جھگیاں, جھوپڑے, ایک یہاں گالی دے رہا ہے, ایک وہاں گالی دے رہا ہے, وہاں ننگا بیٹھا ہے بچہ, وہاں ہگ رہا ہے, وہاں مت رہا ہے. چلہ لگایا انہوں نے, اور روزانہ جو ہے رات کو صبح فجر کی نماز کے بعد فلائٹ آتی تھی, اور وہ لوگ اس کے جو ہے وہ لے کر پرچے وغیرہ جو بھی ہے وہ آتے تھے. وہ ایک جگہ بیٹھ کر جب ٹوپی بھی نکال کر دستخط کرتے تھے, دستخط کر کے فائل دے دیتے تھے, وہ چلے جاتی تھی, اور پھر وہی فلائٹ شام کو آتی تھی عشاء بعد. اتنا بڑا آدمی, اور پورا چلہ لگایا اللہ کے راستے میں. یہ اس کا, تو اس نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی وجہ سے یہ عہدہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ بولے جتنے شہزادے ہیں نا یہ میرے پاس آتے تھے,
اور کہتے تھے کہ 5 کروڑ درہم کا چیک دے دو، دستخط کرو، وہ چیک ہوتا تھا، کہتے سگنیچر کرو. تو میں پوچھ تو نہیں سکتا میں کائے کے پیسے تم لے رہے ہو. ایک مرتبہ اس نے جو ہے $2 ارب کا سگنیچر کرو. میں بڑا پریشان. میں نے شیخ زید کو فون کیا، میں نے کہا یہ تمہارا بیٹا آج اس کی عمر 15 سال کی ہے اور یہ چیک مانگ رہا ہے، تو میں تو کر دوں گا، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح کائے کے لیے کر رہا ہے. میں فون پر بات کر رہا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا ابا کو کیوں پوچھا؟ میں نے کہا بھائی تو تیری عمر ہے، یہ پیسوں کی تیری عمر ہے. تو اس نے کہا میں نے کوپن ہیگن ایک یورپ میں ایک ملک ہے، وہاں سے میں نے گھوڑے خریدے، یہ ان گھوڑوں کی رقم ہے، یہ ان کو شوق. اور کیا کہہ رہا ہے؟ سنت پر عمل کر رہا ہوں. تو شیخ غانم نے کہا رہے سنت پر عمل کرنا ہو تو بہت چیزیں ہیں یار تیرے پاس سنت پر عمل کے، خالی گھوڑا ہی ہے، گھوڑا دیکھ کافی ہے. شوق گھوڑوں کا، یہ عربوں کو بہت شوق، ہمارے ہندوستان والوں کو شوق نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ تو بکری کا دودھ پیو سنت سمجھ کر، خالی گھڑگڑ علاج کے لیے پی لیا یہ نہیں، سنت ہے. ہاتھ دھو، کھانے کے لیے روزانہ ہاتھ دھوتے ہیں. دل میں یہ کہ میں سنت، علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور دل میں یہ نیت کر لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ یہ سنت ہے میں اس لیے کام کر رہا ہوں، تو اس کی انشاءاللہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں فاقہ نہیں آئے گا. اپنے بیٹوں کے لیے کاروبار چھوڑتے ہو نا، زمینیں چھوڑتے ہو، یہ سنتیں بھی دو ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنا رہا تھا بکری کے دودھ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے، بہت قربانی دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، لیکن ہم ہمارے نبی کو بھول گئے. ربیع الاول میں یاد کریں گے، شب برات میں تو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، دوسرے دن جیسا تھا ویسا. آج رات کو بہت فون آئیں گے، میسج آئیں گے، ابھی کچھ کہا سنا ہو تو معاف کر دینا، بھائی معاف کر دینا. ابھی کیوں معاف کریں بھائی؟ کوئی لینا دینا ہو تو معاف کر دینا، ابھی کیوں معاف کریں؟ جب تجھے معلوم ہے مجھے دینا ہے تو دے دے. عورتیں فون کریں گی آپا معاف کرنا ہے، بھائی معاف کر جو، بھائی معاف کر جو، اور دوسرے دن جیسے تھے ویسے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھو اپنے کو جو ہے مدینہ منورہ جانا ہے، اب مکہ میں ہم نہیں رہ سکتے، اب مکہ کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی، مکہ والے بہت پریشان کر رہے ہیں، اور عام راستے سے نہیں جانا، اندر کے راستے سے جانا ہے. تو عام راستے پر جو ہے کھانا ملتا ہے، عام راستے پر جو ہے چائے بھی مل جاتی ہے، عام راستے پر فروٹ بھی مل جاتے ہیں، مسافر سفر کرتے ہیں. اندر کے راستے میں کوئی چیز نہیں ملتی، اس لیے آدمی کو اپنا کھانا، اپنا اناج، اپنی کھجوریں، اپنا چنا یہ ساتھ دینا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر آئے اور صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت عام راستہ تو میں جانتا ہوں مدینہ کا، اندر والا راستہ میں نہیں جانتا، اب بتائیے حضرت کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی رہبر کو لے لو. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت رہبر کون ملے گا یہاں مکہ میں؟ رہبر ملے گا بھی تو مشرک ملے گا، اور مشرک ملے گا، بے ایمان ملے گا تو خبر بھی دے دے گا کہ جا رہے ہیں. نہیں کوئی رہبر ڈھونڈو، کوئی رہبر ڈھونڈو. چنانچہ صدیق اکبر جو لوگوں کے پاس گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، پوچھا تو ایک لڑکا ملا. لڑکا بھئی مدینہ پہنچائے گا؟ ہاں پہنچاؤں گا. مدینہ پہنچا، لیکن اندر کے راستے سے جانا ہے، اندر کے راستے سے لے جاؤں گا، اتنے پیسے لوں گا. شرطیں، کوئی کام کرتا ہے تو آدمی شرطیں لگاتا ہے، بھئی یہ لوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، جو بھی ہوتی ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے معاملہ طے ہو گیا، تو اس نے کئی شرطیں لگائی. ایک شرط نے یہ لگائی
کہ راستے میں 2 ڈاکو آتے ہیں، ڈاکو، وہ کوئی بھی ان کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ قتل کر دیتے ہیں یا اس کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ معاملہ کلیئر ہے، دوستی ہے، سیٹنگ ہے، آج کے زمانے میں سمجھاؤں تو مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن آپ دونوں کو پکڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ فرما رہے کوئی بات نہیں، وہاں کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے جنگل میں؟ آپ نے فرمایا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مدینہ جانا ہے۔ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے۔ صدیق اکبر نے وہ لڑکے سے کہا کہ دیکھ بھیا، ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں، کسی مکہ والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن تو اگر اعلان کر دے گا تو وہ تو ہمارے پیچھے بھاگیں گے سب، ہم تو ان کے خوف سے تو جا رہے ہیں یہاں سے ہم۔ نہیں چچا انکل فکر نہیں کرو، تھا بے ایمان مشرک۔ لوگ رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ تو ابو بکر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ تیسرا کون ہے؟ یہ تیسرا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے دلیل یدلنی، یہ رہبر ہے جو ہماری رہبری کر رہا ہے۔ یہ ڈاکو اس بے ایمان کو ساتھ لیا حضور نے، اور اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ بے ایمان کی گاڑی میں بیٹھ سکتے، بے ایمان ہوائی جہاز چلا رہا ہو ہم سفر کر سکتے ہیں۔ کوئی مشرک ہوائی جہاز چلا رہا ہو یا کوئی مشرک ٹرین چلا رہا ہو یا بس چلا رہا ہو، اس کی بس میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، کہ حضور نے اس کو ساتھ لیا، اچھا لڑکا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام آیا وہ ام معبد کا آیا۔ راستے میں بہت قصے ہوئے مدینہ پہنچنے تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے۔ گھبرا کیا رہے تھے کہ یار اندر کے راستے سے جا رہے ہیں، کسی کو اگر پتہ چل گیا تو ہمارا معاملہ تو سب کھل جائے گا۔ تو سب سے پہلے قافلہ آیا یہ ام معبد کا مکان، یہ باہر بیٹھی رہتی تھی، مکہ کی لڑکی تھی، مکہ کی بڑھیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں ابو بکر بھی تھے، یہ بھی تھا، بھوک تھی، کھجوریں تھی تھوڑی بہت، وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم مسافر ہیں، اگر تیرے پاس کوئی بکری ہو تو ہمیں بکری دے، ہم اس کا دودھ پی لیں، ہماری مہمان نوازی کر۔ تو اس نے کہا میری بکریاں جو ہے ابو معبد، یہ ان کے شوہر کا نام تھا، ابو معبد، ام معبد ابو معبد، کہ ابو معبد جو ہے یہ چرانے کے لیے چلے گئے ہیں، بکریاں تو وہاں گئی ہیں۔ اچھا خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو اچھا بکری نہ ہو تو کچھ کھانے کو کچھ دے دے، تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بکری بیٹھی ہو کیا ہے، ارے وہ تو مرنے پر ہے، وہ تو اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، مر جائے۔ آپ نے فرمایا میں ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، خیمہ تھا، کہ مال و منال تو تھا نہیں وہاں، کہ پیسے ہیرے جواہرات تو تھے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بکری کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ پھیرا، وہ بکری نے یوں دیکھا حضور کو، یوں جیسے بکریاں دیکھتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کر اس کے کان پر تھوڑا سا ہاتھ رکھا، کھڑی ہو گئی، مرنے کے قریب، مرض الموت میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ بڑھیا دیکھ رہی ہے بیٹھی بیٹھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھویا، دودھ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابو بکر نے پیا، وہ جو ساتھ تھا رہبر اس کو پلایا، اور ایک بڑے پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر یہ ام معبد سے کہا کہ لے تو بھی پی، اس نے بھی پیا۔ پھر ایک بڑے پیالے میں نکالا اور کہا کہ تیرا شوہر جب آئے گا تو اس کو بھی پلا دے گا۔
یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے. تو یہ عورت جو تھی یہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ کون آدمی ہے. رات ہوئی کہ ابو معبد آئے، شوہر، اور انہوں نے یہ پیالہ ہے، دودھ پیو. ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے روتے ہوئے قصہ سنایا، کچھ لوگ یہاں سے گئے ہیں آج. تو ابو معبد کہنے لگے میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی سمجھ رہا ہوں میں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس خیمے میں خوشبو آ رہی ہے، اس خیمے میں خوشبو آ رہی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں سے گزرا ہے. پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. اور ایک دوسرا قصہ یہ آتا ہے کہ چرواہا تھا، چرواہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا سفر میں کہ ابھی جو ہے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤ. لیکن آپ کے ساتھ بکریاں تو تھی نہیں، اونٹنیاں تھیں، اور گھر سے جو ہے یعنی بالکل جو سامان لیا کر کے فوراً کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچ جائے. تو چرواہے سے کہا کہ بھی تو ہمیں دے دے. چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، میں کیسے دوں آپ کو؟ تو اس میں بکری بہت لاغر، کمزور. آپ نے کہا کہ یہ تو بہت کمزور ہے، یہ تو ہمیں دے دے. کہا لے جاؤ. حضور نے فرمایا ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس کا دودھ پئیں گے. چنانچہ حضور نے دودھ پیا، اس کو بھی پلایا، اور وہاں سے روانہ ہونے لگے. تو حضور نے ایک جملہ ابو بکر سے کہا، اس پر نگاہ رکھنا، چہرہ دیکھ لے اس کا، یعنی چہرہ اپنی نگاہ میں رکھنا. تو صدیق اکبر نے تھوڑا سا واپس آ کر دھیان سے دیکھا، فوٹو لے لیا. سمجھتے ہو نا فوٹو کا مطلب سمجھ گئے نا؟ وہ کیمرہ تو تھا نہیں اس وقت میں، لیکن اپنے دماغ میں وہ ان کی تصویر رکھی ہے. بار بار حضور کہتے رہے اس پر نگاہ رکھنا، دیکھ لے. نگاہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ، اس کی ناک، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اور کبھی کبھی تل کے داغ ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، کسی کا یہاں داغ ہوتا ہے، کسی کا یہاں داغ ہوتا ہے، کسی کا یہاں داغ ہوتا ہے، کسی کی انگلی پر ہوتا ہے. ایک فن تھا کسی زمانے میں کہ اس پر شادیاں کرتے تھے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے نا. ارے تلنا داغ تمہیں لوگ ہو گئے نہیں، سمجھ میں آوے کہ نہیں؟ کسی کا یہاں تھوڑا سا داغ ہوتا ہے، تل ہوتا ہے، کسی کو ہونٹوں پر ہوتا ہے، کسی کے نیچے ہوتا ہے، کسی کے آنکھ کے اوپر ہوتا ہے، کسی کے جو ہے انگلیوں پر ہوتا ہے. دیکھو تو اس زمانے میں جو پہلے کے جو قومیں گزرے، ان میں ایک فن گزرا ہے یہ. تو اس زمانے میں جو شادیاں کرتے تھے، بھائی اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، یہ شہزادی کی، اس لڑکی سے شادی کرنی شہزادی کی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ عورتیں جو ہیں بے شرم ہو کر اس کے سارے بدن کے تل دیکھتی تھی. ہاں ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں، ایک یہاں. اور یہ مرد شہزادے کے دیکھتے تھے. تو اکثر تل جو میچ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں یہ شادی، یہ ان کا استخارہ ہوتا تھا اس دور میں، کہا یہ میچ ہو رہا ہے. ہمارے شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ستاروں کے کھیل. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات میں ستاروں کے کھیل پر یقین کرنے والا، اس کو بھی اللہ دھکا دے دیتا ہے. ستاروں کے کھیل کے چکر میں مت پڑو. ستارے اللہ نے جو پیدا کیے ہیں صرف 3 مقصد کے لیے، چوتھا مقصد نہیں ہے. نمبر 1 آسمان کی زینت کے لیے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. ذرا رات کے وقت میں اچھے لگتے ہیں، جگمگ جگمگ جگمگ. اور دوسرا نمبر 2 کہ شیطان جو ہے وہ اوپر جاتے تھے خبریں لینے کے لیے، جنات وغیرہ، تو یہ ستارے ان کو مار کر جلا دیتے تھے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اور نمبر 3 عرب جو ہے ان ستاروں سے راستہ پکڑتے تھے. سوچتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے
تو ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کہ اس سے بھی انہیں وہ رستہ معلوم کرتے تھے وہ ستاروں. میں نے ہمارے سفروں کے اندر کئی عربوں کو دیکھا، ہم کار لے کر چلتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر کار چلاتے تھے. عربی اوپر کیا دیکھتا ہے تو؟ بولے ہم اس سے بھی رستہ بولتے ہیں، یہاں تو لکھا ہوا اتنا کلومیٹر ہے، روڈوں پر لکھتے ہیں اتنا کلومیٹر ہے، وہاں پہ اتنا کلومیٹر، سورج اتنا کلومیٹر، یہ تو ہے، لیکن ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے برابر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. یہ 3 مقصد کے لیے اللہ نے ستارے پیدا کیے. ستاروں کے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے. ذرا ہمارا ہاتھ جو نے کتنا پیسہ آپ سے، ہماری شادی تھسے کہ نہیں تھسے، مارو کام اٹکانوں چھے، کام تھسے کہ نہیں تھسے. تو باپو بھی ایسا ملتا ہے اور یہ مرید بھی ایسا. اور آج کل لوگوں کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے. ایمان کی بات کرو تو مزہ نہیں آئے گا، ستاروں کی بات کرو تو بہت. ایک مرتبہ میں مدراس میں کسی جگہ میں نے یہ تل پر بیان کیا کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہے یہاں تل ہو تو یہ، یہاں تل ہو تو، لمبا بیان میں نے تل کے اوپر مضمون چھڑ گیا. تو مضمون کے اعتبار سے میں نے کہا وہ لیکن ہماری شریعت نے آ کر منسوخ کر دیا. تو میرا خادم تھا ایک، جب وہ میری خدمت کرتے کہ حضرت میرا یہاں تل ہے کیا فائدہ، میں نے اسی دن اس کو نکال دیا. ارے میں نے کہا تیرے لیے تھوڑی بیان کیا یہ میں نے. وہ اتفاق تھا، مجمع تھا، ایک مضمون نکلا تو میں نے کہا فلاں کتاب میں یہ لکھا، پہلے زمانے میں یہ تھا، پہلے زمانے میں یہ تھا. علم رمل، ستاروں کا علم اس زمانے میں چلتا تھا اور بڑے بڑے یہود نصارہ اس پر، لیکن ہمارے شریعت نے آ کر سب کو صاف کیا. اسی لیے فرمایا کہ آج کی رات میں ستاروں والا کھیل اور ستاروں کے چکر میں زندگی گزارنے والا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ آج کی رات میں اسے محروم کر دے گا. اگر گناہ ہو رہا ہو تو معافی مانگ لو، قطع رحمی کیے کسی رشتہ دار کے ساتھ معافی مانگ لو، پکی معافی. ہاں آج معافی مانگی کل کوڑ کا چکر، یہ نہیں. ماں باپ کی نافرمانی ہے، معافی مانگ لو، اب ماں باپ کی اطاعت کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. خدا نخواستہ بے ایمان ہو تو کلمہ پڑھ لے. کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اس کا حل نکالے. کسی کا ناحق مال دبایا ہے تو معافی مانگ لے، اس کو دے دے. تو صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ یہ لڑکے کو دھیان میں رکھنا، ابوبکر اس کو دھیان میں رکھنا، یہ اس امت کا بہت بڑا فقیہ بنے گا. یہ حضور نے فرمایا اس امت کا بہت بڑا فقیہ. تو ابوبکر کہتے تھے کہ چونکہ ابوبکر سب کو پہچانتے تھے کہ فلاں خاندان سے فلاں خاندان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے. خاندان جیسے ہوتا ہے نا، یہ خان خاندان ہے، شیخ خاندان ہے، یہ جو مومن برادری ہے، یہ میمن ہے، یہ گھانچی ہے. تو صدیق اکبر جو ہے ان خاندانوں کے، ان کے اشعار، ان کے پرانوں کے کارنامے یہ سب جانتے تھے. اس لیے صدیق اکبر عربوں میں بہت محبوب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں تھے، کیونکہ حضور نے تو نبوت کی بات کی. جب نبوت کی بات کی تو انہوں نے مخالفت کرنی شروع کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کو جانتے بھی نہیں تھے کہ قبیلہ بنی تمیم کون ہے، قبیلہ بنی عدی کون ہے، قبیلہ بنی مخزوم کون ہے. صدیق اکبر سب کو جانتے تھے. تو صدیق اکبر نے کہا حضرت میں نے تو آپ نے کیا فرمایا، بہت بڑا فقیہ بنے گا اس امت کا. وہ بعد میں چل کر کون بنے؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. جب وہ آئے مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی ہوا. جب آئے اور جب وہ ترقی کرتے گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو یہی لڑکا ہے. صدیق اکبر نے کہا تو یہی ہے. آج اللہ نے فقیہ بنایا. پھر حضور نے درجہ دیا عبداللہ بن مسعود کو. دبلی پتلی ان کی ٹانگیں تھی عبداللہ بن مسعود کی، پتلی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی. حدیثوں میں آتا ہے زیادہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. بیٹیاں بہت تھی، لڑکیاں، بعض کے گھر میں تو لڑکیاں.
یعنی ہر سال ان کی بیوی لڑکی جنتی تھی. ان کی بیوی کا نام زینب تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بہت محبت کرتے تھے. ہمارا جو حنفی مسلک ہے اس میں زیادہ تر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں لی ہیں. ہمارے علماء نے احناف نے عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں بہت لی. دبلی پتلی پنڈلیاں اور بہت ہی سیدھے سادے, اور یہ یعنی پتلی داڑھی تھی ان کی. جب آپ لوگوں کی اتنی داڑھی ہوتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے, دبلے پتلے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان میں تم لوگوں کو تولا جائے گا, اعمال کو بھی تولا جائے گا اور آدمی کو بھی تولا جائے گا, یعنی عمل والے کو بھی تولا جائے گا. تو صحابہ جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے. بھئی کیوں ہنس رہے؟ کیونکہ اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں, عبداللہ بن مسعود کا, کہ اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس کی پنڈلیاں دیکھی حضرت. تو آپ نے جواب دیا لا لا لا, یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو حشر کا میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ آپ نے فرمایا. کتنا اعتماد ہوگا ان پر. میری امت کے بارے میں تو جو چاہے گا میں اسے منظور کر لوں گا. مینا میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں گئے تھے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سب احرام کی حالت میں, اور سانپ نکل آیا. سانپ ایسی مخلوق ہے کہ آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے. خواب میں دیکھے تو بھی ڈرے, اور کہیں نکل آئے تو پھر آدمی کھڑا ہوتا ہے, بھاگتا ہے. فطرت ہے. سانپ نکل آیا. اب وہ جو سانپ نکلا تو سارا مجمع صحابہ کا کھڑا ہو گیا. احرام کی حالت میں تھے سب, کل عرفات ہے بھئی, کل عرفات ہے اور یہ مینا والی رات ہے. مائیں سب جو ہے وہ دھمال ہو گئی, سب کوئی یہاں بھاگ. ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ سانپ نکلا, اور وہ سانپ بھی کبھی یوں جاوے کبھی یوں جاوے کبھی یوں جاوے, تو جہاں جاوے وہاں کا مجمع وہ اکھاڑ دے گی. جیسے 10-15 آدمی یہاں کھڑے ہیں, اب وہاں سانپ جو گیا وہ یہاں آ گئے, اب وہ مڑ کر اس طرف آیا وہ وہاں بھاگے, یعنی افراتفری ہو گئی. تو یہ عبداللہ بن مسعود تھے, انہوں نے سانپ کا مقابلہ کیا. جلدی جلدی بھاگے بھاگے. ایسا آدمی بھاگتا بھی تیز ہے نا جس کو پنڈلیاں کمزور ہو. بھاگے 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 گئے, کہیں سے لاٹھی باٹھی لی اور لاٹھی لے کر سانپ کو تو سانپ آگے آگے, عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے ہیں, یوں دور تک یوں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مڑ کر حملہ نہ کرے عبداللہ بن مسعود پر. اور سارے صحابہ ساری مائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا یہ گیا, یہ عبداللہ احرام کی حالت میں, یہ بھاگ رہے یہ بھاگ رہے یہ بھاگ رہے. یہاں تک کہ وہاں پہاڑ تو بہت ہے مینا میں, کسی غار میں یہ سانپ چھپ گیا. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہاں تھوڑے سے سانس تو پھولی رہی تھی, وہاں کھڑے کھڑے وہ لکڑی غار میں لکڑی مار رہے ہیں, نکل نکل نکل. آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کو. پھر آئے عبداللہ بن مسعود, کیا ہوا؟ حضرت اندر چلا گیا ورنہ مارتا میں اس کو. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو تمہارے شر سے بچا لیا اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا. یہ اس نے جملہ کہا کہ اللہ نے اس کو تم سے بچایا اور تم کو اس سے بچایا. یہ عبداللہ بن مسعود اونچا آدمی, حضور نے پہلے کہہ دیا تھا بہت بڑا فقیہ بنے گا. یہ چیزیں جو ملتی ہیں, شاباشیاں جو ملتی ہے نا, یہ شاباشیاں خالی بیان کرنے سے نہیں ملتی, اندر آدمی قربانی دیتا ہے تو شاباشی ملتی ہے. دین کے خاطر قربانیاں دو. قربانی دینے کا مطلب دیوار پر سر مارنا نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے علاقے کے ایک تاجر تھے, چائے کی تجارت تھی, تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چچا ان لوگوں سے قربانیاں دلواؤ, ان کو تھکاؤ. تو یہ کہا مولانا بہت تھکتے ہیں,
تو ابا نے پوچھا کیا تھکتے ہیں؟ ارے چائے کی پیٹ کیا اٹھاتے ہیں؟ تو ابا نے کہا چائے کی پیٹی اٹھانے کو نہیں کہتا، دین کے خاطر تھکاؤ. دین کے خاطر جو تھکے گا اور دین کے خاطر جو قربانی دے گا، آپ دین کے خاطر اللہ کے لیے آپ کچھ کام کرو گے اللہ کے لیے، اور چپکے سے اللہ سے کہو اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. پھر اللہ اسے شاباشی دے گا. یاد رکھنا، شاباشی کون دے گا بھائی؟ واپی والوں ایک نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کی شاباشی کا انتظار مت کرو. لوگ کہیں گا ارے وہ ساروں کام کری ہو تو نے، یہ انتظار مت کرو. اللہ کہے کہ اچھا کام کیا، بس اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو. میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مرکز نظام الدین میں سردی کی راتوں میں جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ لحاف وغیرہ اوڑھ کر کے جلدی سو جاتے تھے، پھر جلدی اٹھ جاتے تھے. فجر بعد بیان کرنا ہوتا تھا مرکز میں. تو ابا جو مجھے کو بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ دیکھ ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کیا کہا؟ ایک راز کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا ابا بتاؤ. یہ کہا میں نے بیان کیا تو اس میں تو ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں نے عربوں میں بیان کیا، اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں مشورے میں بیٹھا تو اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں حضرت کے ساتھ تھوڑا ٹہلا، حضرت جی ٹہلتے تھے اس وقت، اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. دیکھو حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ ٹہل رہے ہیں. ان چیزوں میں نماز پڑھی، اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. تو میں اللہ کو یہ کہتا ہوں اللہ پاک وہ چیزیں میں نے کی تو ہے تیرے لیے، لیکن خطرہ ہے کہیں کوئی پائپ لائن غلط پانی کی نہ لگ جائے، خطرہ رہتا ہے. اب میں اللہ پاک ابھی گھر میں اکیلا ہوں، میری بیوی برتن دھو رہی ہے، میرے بچے دوسرے کمروں میں ہیں، میں اکیلا ہوں اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. میں سونے کی دعائیں پڑھ رہا ہوں، یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. میں جو یہ پڑھ رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. تو ابا مجھے کہتے تھے بیٹا اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کرو. یہ جو ہے اوریجنل گھی ہے، اوریجنل، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اس لیے کہتے تھے کہ شاباشی لوگ دے میں اس کا انتظار مت کرو. لوگ آپ کو کہا ارے بہت اچھی مسجد بنا دی، اس کا انتظار مت کرو. اللہ کہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنکی، لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنکی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزم سے ہمیں نہ نکالے. تو شاباشیاں جو صحابہ کو ملی ہے وہ ان کی نیکیاں، چھپی نیکیاں اس پر ملی ہے. ایک ایک کو شاباشی دی. مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبداللہ بن مسعود کو شاباشی دی. ہنی اللہ کا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں جب تجھے تولا جائے گا تو تیری دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اندر کا ایمان. انتقال کا وقت قریب آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال لے کر پہنچے. تو عبداللہ بن مسعود مرض الوفات میں تھے، آنکھیں کھولی، السلام علیکم یا عثمان، کیوں لائے ہو یہ؟ حضرت عثمان مالدار تھے. یہ کیوں لائے ہو؟ فرمایا آپ کو ہدیہ دینے کے لیے لایا. بھئی مرتے وقت تم ہدیہ دے رہے ہو، کیا فائدہ؟ موت کا اور مال کا کیا جوڑ ہے؟ بھئی موت کا اور مال کا کیا جوڑ؟ تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ، عندک بنات کثیرہ، تیرے پاس بہت بیٹیاں ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے چاہا کہ تجھے یہ مال کا مالک بنا دوں
تاکہ تیرے انتقال کے بعد یہ مال ورثے میں تقسیم ہو۔ اب ان کا ایمان دیکھو عبداللہ بن مسعود کا، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، خادم نے بٹھایا اور کہا یہ مال تمہیں مبارک، واپس دے دیا۔ آج تو آدمی 5 جوتے بھی لے لیتا ہے، جوتے جو واپس نہیں کرتا۔ انہوں نے سارا مال واپس کیا اور یہ کہا یہ مال تمہیں مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ واقعہ پڑھ کے سو جاتی ہیں، میرے بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ شاباشی دی، بلال کو شاباشی دی، ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، ارے سچ کا آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ شاباشی ہے کہ بلال کے پاس مال بہت تھا، مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، انسان کی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مدینہ میں لڑکی دیتا نہیں تھا بلال کو، قرضہ مانگتے تھے تو قرضہ نہیں دیتا تھا۔ زندگی کیا تھی ان کی؟ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ بلال، لیکن ان کی دینداری، ان کا ایمان، ان کا اللہ سے تعلق، باپی والوں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، روزانہ اللہ کے ساتھ 5 ایگریمنٹ کرو۔ کتنا ایگریمنٹ بھائی؟ 5، یہ یاد رکھنا، 5 ایگریمنٹ روزانہ اللہ کے ساتھ کرو۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو مجھے تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق دے دے۔ بس روزانہ 5 مرتبہ ایگریمنٹ کرو، دیکھو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زبان سے کہنے میں پیسہ نہیں جاتا۔ آج کی رات برکت والی رات ہے، میرے سامنے ایگریمنٹ کرو، میں جو پڑھاؤں وہ پڑھو میرے ساتھ۔ اے اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے آپ کے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے آپ کے پورے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ اے اللہ تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اتنا کہہ لیا کرو، چپکے چپکے، سب کو دکھا کر نہیں، اخبار میں نہیں دینا اس کو،
میں واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج دوں گا وہ الگ چیز ہے کہ وہ لوگ ہمارے شاگرد ہیں، ان کے لیے لکھنا پڑے گا مجھے، لیکن آپ کو کسی کو بھی بات آپ خود اپنے ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ کرو۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ تم یہ کہو گے تو اللہ غیور ہے، اللہ کہے گا وہ روزانہ یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود محبت کرنا شروع کر دے گا کہ بیچارہ روزانہ کہتا ہے کہ پیسے میں سے جاتے نہیں ہیں، شاباشی ملے گی۔ اور آج کی رات میں ایک اور ہدیہ دے دوں آپ کو بھائی، ارے واپی والوں بتاؤ تو صحیح، ہدیہ دوں تو مجھے بھی ہدیہ ملے گا نہیں ملے گا؟ دیکھو آواز ڈھیلی ہو گئی۔ آپ کو تو ہدیے والے پیر چاہیے، سب فری والے پیر چاہیے نہیں۔ میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کے 4 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں بھائی؟ جاندار، شاندار، دیندار، مالدار۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور شب برات میں دے رہا ہوں، اور جو بھی کرے گا اللہ اس کی نسل کو چمکائے گا۔ بہت آسان ہے، پہلے بتاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھو گے آپ کا ہو گیا 100 مرتبہ۔ اور ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا کہ ایک ساتھ ایک بیٹھو نا، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ میں ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں کہ روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا، کبھی جو ہے گھر میں تھوڑا سا صفائی بھی کر رہے ہیں پڑھ لیا، کبھی سالن بنا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں پڑھ لیا، آپ کار چلا رہے ہو، کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی دیکھے، ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے کرتے پڑھ لیتے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میری طرف سے واپی والوں کو ہدیہ نہیں ہے، صرف یہ میرا بیان ٹیپ ہو کر جائے گا دنیا میں انشاءاللہ، ریلے ہوگا، کل ریلے ہوگا، پرسوں ریلے ہوگا، جب بھی ریلے ہوگا انشاءاللہ دنیا میں جائے گا۔ جو بھی پڑھے گا میں اس کے لیے تقریباً روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم جو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں بمبئی میں نواب مسجد میں پروگرام ہوتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بھی دیکھو آج شب قدر ہے، جیسا شب برات ہے، وہاں شب قدر میں بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ جمع ہوتا تھا، پورے بمبئی کے لوگ، پھر پولیس والے، پھر حکومت کے لوگ، ساری ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں کرو گے، عورتیں بھی بہت آتی تھی۔ اب تو ہم نے عورتوں میں بیان کرنا چھوڑ دیا، کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک بیان، 2 نہیں، چاہے عورتوں میں کرا لو چاہے مردوں میں کرا لو، اور اگر دونوں کو سنانا ہو تو آپ جو ہے مغرب بعد کسی جگہ جمع کر دو، ایسی جگہ کو عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہو دونوں سن لیں گے۔ پھر بہت اصرار کرتے ہیں تو پھر ہم عورتوں کی تاریخ الگ دیتے ہیں۔ ابھی ہم پالمپور کے علاقے میں، ہمارا تو کالیڑا ایک علاقہ ہے، کالیڑا ہمارے علاقے میں بڑا مدرسہ ہے، وہاں اب بڑے علماء جمع ہوئے تھے، ہفتہ عشرہ پہلے کی میں وہاں تھا، تو وہاں بڑے علماء جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا عورتیں آپ سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے کہا بھی اللہ خیر کرے، کیا ہم نے کیا قصور کیا بھائی، کالیڑا کی عورتوں سے ہمارا کیا جوڑ؟ بولے کہ مولانا یہ آپ کی 26 صورتیں جو ہیں، مومن کا ہتھیار 26 صورتیں، ہمارے یہاں جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے تو اس کی پیٹی بھرتے ہیں، پیٹی۔ میں نے پوچھا پیٹی بھروانا شو مطلب؟ مولانا پیٹی میں کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں۔ اچھا سمجھ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بولے سب سے پہلے قرآن رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی 26 صورتیں رکھتے ہیں۔ اتنا اہتمام کرتی ہیں یہ عورتیں کہ مولانا کہ 26 صورتیں جو ہے یہ رکھو تاکہ بچیاں صبح شام کی دعا پڑھتی رہیں۔ اب یہ عورتیں کہتی ہیں کہ بھی ہم تو ناراض ہیں مولانا سے، تو میں نے کہا بھی ناراض ہونے کی بات نہیں،
میرا تمہاری عورتوں میں آ کر بیان کرنا یہ وعدہ پکا انشاءاللہ میں آؤں گا، لیکن تاریخ ابھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اب یہ کہو کہ 15 تاریخ کو آ جاؤ، 16 تاریخ کو آ جاؤ، یہ نہیں۔ جب بھی ہمارا علاقے میں سفر ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو 3 دن پہلے اطلاع دے دی جائے گی، تو آپ جو ہے اپنی عورتوں کو کسی جگہ جمع کر لینا۔ حالانکہ آپ کے وہاں پہنچنے تک بڑا یعنی ایڑا ٹیڑھا رستہ ہے، لیکن میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تب عورتیں خوش ہوئی۔ مانگرول ہم گئے تھے، مانگرول، تو وہاں مانگرول کا نام تو سنا ہوگا، کاٹھیا واڑہ والا مانگرول۔ ایک تو تمہارے یہاں بھی کوئی مانگرول ہے قریب میں، ایک کاٹھیا واڑہ والا مانگرول۔ 12,000 عورتیں جمع ہوئی تھی۔ کتنی بھائی؟ 12,000 پڑھتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آج میں آپ کو ایک بڑا عجیب ہدیہ دیتا ہوں، مرنے کے بعد میں بہت یاد آؤں گا۔ میں نے کہا یہی بات میں نے مائیکل جیکسن سے کہی تھی۔ مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، اسلام کی دعوت ہم نے اس کو دی تھی۔ یہ بات کہی تھی تو مرے گا تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا تجھے۔ کہا وائے کیوں؟ میں نے کہا میں بات کہتا ہوں، مانے گا تو جنت ملے گی، نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات میں تم کو کہتا ہوں نواب مسجد میں نے کہا کہ قرآن شریف کے حروف ہے، آپ کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں، ہمت ہو تو کرنا، نہیں ہمت ہو تو مت کرنا، لیکن 100 مرتبہ والا تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000 یا 3,42,000۔ اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے۔ میں نے میری کتاب، میرا ترجمہ آیا ہے ریاض القرآن، اس کے شروع میں کچھ چیزیں لکھی ہیں ترجمے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں 4 لاکھ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 4.5 لاکھ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 3.25 لاکھ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سارے قول چھوڑ دو، آپ وہ راؤنڈ فگر 5 لاکھ پکڑ لو۔ 5 لاکھ میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے رکھ لو، انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو، اتنی نیکیاں ملیں گی اور اتنے محل ملیں گے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 1 محل تیار۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، کتنے محل روزانہ ملیں گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، 10 محل۔ تو میں نے میرے ابا سے ایک مرتبہ پوچھا، بابا آٹلا بدا بنگلہ شو کرشو اپنے اکڑے؟ میرے والد کا نام تو سنا ہوگا کہ بابا روز آپ ہو وقت سورہ اخلاص بڑھیے تو આપણો نے 10 બંગલા રોજ મળે. صحیح حدیث. પણ આપણે આટલા બધા કરશું શું, کیا کریں گے اتنا زیادہ؟ تو ابا نے کہا وہ تو بیٹا وہاں جا کے دیکھ لیں گے, تو تو پڑھتا رہے. اور بیٹا وہ اللہ جو جنت میں بنگلے دے سکتا ہے, وہ اللہ تیرے لیے بمبئی میں بھی 10-15 بنگلے اتار لے گا. جو اللہ وہاں دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا. تو میں نے 5 لاکھ مرتبہ کی تشکیل کی عورتوں کی, اللہ جزائے خیر دے ان کو. کوئی تحدیث بن نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں, کچھ دنوں کے بعد, 1 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد ایک ڈاکٹرنی کا فون آیا مجھے شکاگو سے. اتفاق ایسا تھا وہ ڈاکٹرنی تھی احمد آباد کی, بمبئی میں رہتی تھی. شکاگو بھی ان کا کام ہوگا, ڈاکٹری لائن کا جو بھی لائن کا کام ہوگا. اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں فلاں ڈاکٹرنی بات کر رہی ہوں. ہاں ہمارے اکثر بچے جو ہے یعنی جو پیدا ہوئے تو وہی خدمت کرتی تھی. یہ عبدالوہاب, عبدالواسع, محمد احمد, یہ مفتی حذیفہ, یہ سب کی ڈاکٹرنی وہ ہے. اس لیے ہم سے قریبی تعلق رہا ان کا. یعنی سب بھی جو یعنی سب بچے جو ہیں وہ ان کا کام ہی بچوں کو یعنی ایسی عورتوں کا خیال رکھنا, یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ کہتی تھی کہ ماشاءاللہ جتنے بچے پیدا ہوئے میرے ہاتھ سے سب حافظ بنے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا, نہیں دے گا؟ میں نے کہا دے گا. تو نے خدمت کی اجر اللہ دے گا, کیوں نہیں دے گا. اس کا مجھے فون آیا اور فون کر کے یہ کہا کہ مولانا آپ نے 5 لاکھ کی جو تشکیل کی تھی, آج الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا.
اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ہدیہ کیا. میں نے کہا واہ بھائی اللہ جزائے خیر دے. اور دوسری مرتبہ میں نے شروع کر دیا اور انشاءاللہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچائے. پھر 2019 میں میرا سفر ہوا پورے امریکہ کا اور پورے کینیڈا کا. جرمن، پھر شکاگو، پھر وہاں کیلیفورنیا میں لاس اینجلس، سان فرانسسکو، یہ بڑے بڑے لمبے لمبے فاصلے تھے. پھر یہاں ٹورنٹو میں وینکوور کنارہ، پھر یہاں ٹورنٹو، یہ سارے. اب وہ سفر جو ہوئے تو آج کل تو واٹس ایپ پر سب پروگرام پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں جگہ آج فلاں جگہ فلاں جگہ. اس پر واٹس ایپ پہنچا. اس نے کہا رے میرے پیر آ رہے ہیں بھائی، میرے پیر آ رہے ہیں. تو ہمارا جہاں پروگرام تھا، جہاں جانے والے تھے، تو اس نے دیکھا میرے گھر سے قریب کون سا اسٹیشن ہے. وہاں تو 4-5 گھنٹے کی فلائٹیں ہیں. بھئی آپ شکاگو سے لاس اینجلس جاؤ تو 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے کی فلائٹ. وینکوور سے ٹورنٹو آؤ تو 5-6 گھنٹے کی فلائٹ. بڑے لمبے لمبے فاصلے ہوائی جہازوں کے. تو اس نے کہا کہ وہ جب قریب پہنچے تو اس کا فون آیا، مولانا میں جو ہے بہت جانے 2 گھنٹے کے ڈرائیو پر ہوں، آپ کس کے مکان میں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا فلاں آدمی کے مکان پر. یہ کہ میں ملنے آتی ہوں. آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ وہ 5 لاکھ مرتبہ بھی پورا ہو گیا. یہ قصہ ہی ہوا. مانگرول گیا تھا میں بیٹھا ہوا، بیان کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مولانا اس پر دستخط کر دیں. کوئی کاغذ تھا دستخط. میں نے کہا میں دستخط کیوں کروں بھائی، پتہ نہیں تو اوپر کیا لکھے گا، میں دستخط کروں. ارے مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. ارے تو نے پڑھا ہے تو تجھے ثواب ملے گا، لیکن میری سگنیچر کیوں لے رہا ہے تو؟ سگنیچر تو بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو میں نے میرے بیٹے سے کہا بھائی تو لکھ لے یار، نام لکھ لے اپنا، میں تو سگنیچر نہیں کرتا ہے ایسے. پھر دوسرے علماء ہمارے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کر دیجئے، دستخط کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دوسری مرتبہ 10 لاکھ کا پورا کرے گا، یہ آپ کے دستخط سنبھال کے رکھے گا. میں نے کہا کبھی اوپر نیچے کچھ لکھ تو نہیں دے گا نا. میں نے کہا اتنے سیدھے سادھے مولوی بھی نہیں ہے بھائی، اوپر لکھ دے گا اوپر میرا دستخط ہو تو مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے بولے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. ہم نے دستخط کیے. 10 لاکھ مرتبہ پڑھ جائے بھائی. ہاں تو کہوں پڑھیس، شروع ہے اس کا. تو آپ لوگوں کو کہہ دو اگر اللہ ہمت دے تو 5 لاکھ کا کوٹا پورا کر لینا. کرو گے انشاءاللہ. وہاں شب قدر میں ہدیہ دیا تھا اور یہاں شب برات میں ہدیہ دے رہا ہوں. ہمت ہو تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے فرض نماز چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ، یہ نہیں ہے. آدمی چلتے پھرتے چل، لیکن 100 مرتبہ تو اپنا ایگریمنٹ پکا ہے، وہ تو پکا ہے. کرو گے انشاءاللہ. تو شاباشیاں جو ملتی ہے یہ نیکی پر ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال اللہ تجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا. کیوں کہ حضرت بلال کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذان کا وقت آیا، بلال اذان نہیں دے سکے. ہمت کر کے اذان دینی شروع کی، ہمت کر کے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے غشے کھا کر گر گئے. ایک انصاریہ کے مکان کے اوپر سے اذان دیتے تھے، اونچا تھا وہ مکان، بھئی سے دھڑام سے نیچے گرے. دوسرے صحابی نے اذان پوری کی، لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش میں آئے اور ہوش میں آ کر این ابا بکر، این عمر، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ ہاں یہ کہا آج میں قسم کھاتا ہوں اب میں کبھی بھی اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دے سکتا. قسم کھائی کہ کیوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کا. کیونکہ میں حضور کے زمانے میں کہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے، وہ منظر مجھے یاد ہے. اب میں نہیں دے سکتا. سب کو پتہ چل گیا کہ اذان نہ دینے کے یعنی اذان نہیں دوں گا، اس پر قسم کھائی ہے انہوں نے. اب 4-5 دن یا 1 ہفتے کے بعد یہ حضرت بلال آئے ابو بکر کے پاس. حضرت میں مدینہ میں بھی نہیں رہ سکتا، میں مدینہ میں جہاں دیکھتا ہوں وہاں حضور مجھے یاد آتے ہیں. مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھتا ہوں حضور کی خوشبو مجھے محسوس کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا. آپ مجھے اللہ کے راستے میں بھیج دیجئے، میں نہیں رہ سکتا. حضرت عمر نے کہا نہیں رہنا پڑے گا.
صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں روک سکتے، ہم انہیں نہیں روک سکتے، اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے جانے دو اسے۔ خیر چلے گئے۔ تقریباً 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع حضور کے انتقال کے بعد نقل و حرکت میں تھا، کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے، بلال کے خواب میں آئے، اور بلال کے خواب میں آ کر کہا، بلال ایسے بھی وفائی بھی کیا، تو نے مدینہ چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں تجھے مدینہ آنے کی دعوت دیتا ہوں، میرے گھر پر آ تو۔ بلال جاگے، خواب بیگم کو سنایا اور کہا تیاری کرو، حضور نے بلایا ہے، حضور نے ویزا بھیجا ہے، حضور نے استقبال کا کہا ہے، اب میں شام میں نہیں رہ سکتا۔ اپنی اونٹنی لی، اپنا گھوڑا لیا، جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں تھی وہ لی، اور بلال ایک ہی جملہ کہتے کہتے 1800 سے 2000 کلومیٹر ہے شام سے مدینہ، ہمارا اس علاقے میں بہت سفر ہوا ہے، اور ایک ہی جملہ کہتے کہتے آپ نے بلایا بلال آ گیا، آپ نے بلایا بلال آ گیا، آپ نے بلایا بلال آ گیا، غلام آ گیا، غلام آ گیا، پورے سفر میں غلام آ گیا، غلام آ گیا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بلال یہ بھول گئے کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے، بھول گئے۔ وہ حضور کو خواب میں دیکھا، پھر حضور نے کہا چل میرے پاس، تو کیوں مجھے چھوڑ کے آ گیا، تو ایسے بے وفائی بھی کیا، مجھے چھوڑ کے آ گیا تو بھول گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ حضور تو زندہ ہیں۔ چاہے مدینہ منورہ جب پہنچے اور مدینہ کی بستی کو دیکھا تو بلال زور زور سے رونے لگے، آپ نے بلایا بلال آ گیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا، اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مدینہ والوں نے دیکھا، ارے بلال، ارے بلال، ارے بلال، ارے بلال، عورتوں نے دیکھا، ارے بلال، سب پہچانتے تھے، سب پہچانتے تھے، بلال آ گیا، اور سیدھے ایک جملہ، آپ نے بلایا بلال آ گیا، آپ نے بلایا بلال آ گیا، اور حضور کا انتقال ہو گیا، انہیں پتہ بھی یعنی ان کے ذہن سے نکل گیا، اور سیدھے جو ہے کمرے میں داخل ہو گئے یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے، اور جاتے ہی میں حضور سے معانقہ کروں گا۔ وہاں جو گئے تو قبر دیکھی، جب قبر دیکھی تو کیا کہنا تھا، قبر سے چمٹ گئے، آپ نے مجھے بلایا، آپ کہاں ہیں، یہ جملہ کہا، بھئی آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں۔ مدینہ والوں کو پتہ چلا، ماؤں کو پتہ چلا، ابوبکر عمر کو پتہ چلا، سب جو ہے رونے لگی کہ ارے بلال آیا، بلال آیا۔ آپس میں مشورے ہوئے، صدیق اکبر کے پاس گئے اور یوں کہا کہ بلال سے کہو اذان دے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین ابوبکر تھے، نہیں، اس نے قسم کھائی ہے، میں اذان نہیں دوں گا، میں نہیں کہہ سکتا اذان دو۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا اس نے قسم کھائی ہے، کیوں حامس کرنا اس کو، نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اذان سننی ہے اس کی، تاکہ حضور کا زمانہ یاد آئے، ہمیں اذان سننی ہے۔ تو لوگوں نے ماں عائشہ سے جا کے درخواست کی، امی آپ درخواست کرو کہ بلال اذان دے۔ تو ماں نے کہا، امیر ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا، بھائی ڈائریکٹ میں آواز میں درخواست کروں یہ تو مناسب نہیں ہے، البتہ میں اس کے نام خط لکھتی ہوں۔ امی عائشہ بیٹھی، کتابوں میں لکھا ہے، روتی جاتی تھی اور خط لکھتی جاتی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بلال کے جو تعلقات تھے، محبتیں، بلال مجھے وہ رات یاد ہے کہ جب تک تو نہیں آیا تھا حضور جو ہے تیرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے وہ رات بھی یاد ہے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، سارے صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ آج حضور نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آئے، کسی کی ہمت ہوتی نہیں تھی گھر میں آنے کی، تم آ گئے تھے اور حضور سے کہا کہ حضور آج آپ کیوں نہیں آئے، تو حضور نے فرمایا تھا میرے پاس قمیص نہیں ہے،
بغیر قمیص کے میں کیسے آؤں؟ مدینہ کی ایک عورت نے میرا قمیص مانگا، میں نے اس کو دے دیا، بغیر قمیص کے بیٹھا ہوں۔ حضور کی تیرے ساتھ جو محبت تھی بلال، میں نے کئی مرتبہ تنہائی میں جو حضور نے دعائیں مانگی ہیں، تیرا نام کئی مرتبہ سنا ہے۔ روتی جاتی تھی، خط لکھتی جاتی تھی، لمبا خط ہے، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ روتی جاتی تھی، لیکن اذان کا وقت قریب آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ خط لکھتے لکھتے ان تک پہنچتے پہنچتے دیر لگے گی۔ ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ بلال سے درخواست کرے کہ اذان دو، لیکن خط لکھنے میں تھوڑا وقت لگ رہا تھا۔ چنانچہ حسن حسین کو لوگوں نے کہا کہ جاؤ آپ درخواست کرو۔ یہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، دونوں کو دونوں آئے، چچا کہا، چچا۔ بلال نے کہا، کتابوں میں لکھا چچا، چچا ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ کیا درخواست ہے؟ یہ کہا چچا ایک درخواست ایسی ہے کہ آپ قبول کر لیں تو مدینہ والے خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرت بلال نے کہا درخواست کا جملہ مت کہو، حکم کرو، تم حکم کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو دونوں نے ساتھ کہا، حسن حسین دونوں نے، کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد دلاؤ۔ کہ کیا مطلب کہ آپ اذان دو، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دوں گا۔ تو بلال نے جواب دیا، ہاں میں نے قسم کھائی ہے، لیکن تمہاری درخواست کو میں رد نہیں کر سکتا۔ آج میں حانس ہو جاؤں گا تو کفارہ دے دوں گا، لیکن صاحبزادوں کی درخواست کو رد کروں یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بلال اٹھے اور بلال اٹھ کر اذان دینی شروع کی، اور اسی جگہ سے پر جا کر اذان دی جہاں حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ کی لڑکیاں، مدینہ منورہ کی بوڑھیاں، مدینہ منورہ کے بیمار جو مرض الموت میں پڑے ہوئے تھے، اب مرے تب مرے، وہ گھسٹتے ہوئے اس آواز کی طرف آئے اور رونا شروع کیا۔ مورخین نے لکھا ہے جتنا اس دن مدینہ والے روئے کبھی بھی نہیں روئے۔ حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ ایک یا دو جو سوال ہیں، کبھی آپ کو حضرت عائشہ کا خط سنائیں گے انشاءاللہ، عربی کے جملے، ایک یا دو یا تین اذان حضرت بلال دیتے رہے، حانس ہوئے، کہا میں کفارہ دے دوں گا شام جا کر۔ پھر صدیق اکبر کے پاس آئے، یہ کہا کہ اب میں نہیں رہ سکتا۔ بھئی آئے ہو تھوڑا رہو، 2 دن رہو، 3 دن رہو، اور جب تک رہو تمہارے ذمہ ہے اذان، آپ مڑ میں ہو تو دو، مڑ میں نہ ہو تو مت دو، لیکن آپ رہو۔ حضور کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے خط دیا حضرت بلال کو۔ جہاں حضرت بلال نے خط پڑھا ہے، کھڑے کھڑے رونے لگے، بیٹھے نہیں، کھڑے کھڑے، کہ حضور مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، حضور کا مجھ سے اتنا تعلق تھا۔ عائشہ نے لکھا تھا کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے اور کئی مرتبہ سنا ہے، تنہائیوں میں دعاؤں میں تیرا نام لے کے دعا مانگتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خط رکھا اور صدیق اکبر سے کہا السلام علیکم، اب میں کبھی مدینہ منورہ میں نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ہر فرض نماز کے بعد بلال وہ خط نکالتے تھے اور پڑھتے تھے اور روتے تھے اور رکھ لیتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ ان کی قربانی تھی، اس پر حضور نے کہا۔ چنانچہ بعض تاریخ کی روایت میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان کے اندر لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف سے ابوبکر اٹھے گا، بائیں طرف سے عمر اٹھے گا، مکہ والے اٹھیں گے، بقی والے اٹھیں گے، اور سارے کے سارے آئیں گے، بیچ میں جمع ہوں گے، لیکن بلال تیرے لیے خوشخبری ہے،
تیرا جہاں بھی انتقال ہوگا، جہاں پر بھی تیری موت ہو، زمین تجھے کھینچ کر مدینہ منورہ لائے گی اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تیرا حشر ہوگا۔ ہنی اللہ کا یا بلال، ہنی اللہ کا یا بلال۔ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کائیں پر مل رہا ہے؟ مال بہت تھا، بہت خوش تھے حضرت بلال، باہر ٹہل رہے تھے، ناچ رہے تھے مسجد نبوی کے باہر۔ صحابہ نے کہا کہ آج بہت خوش ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہ فرمایا مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، اگر ہدایت تم مدینہ والوں کے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے، تم مجھے لڑکی نہیں دیتے ہو، تم مجھے مال نہیں دیتے ہو۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا، صدیق اکبر نے کہا تو ٹینشن نہ لے، میرے خاندان کی لڑکی سے تیرا نکاح کراؤں گا۔ چنانچہ اپنے خاندان کی لڑکی سے نکاح کرا۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو اس فتح میں تو بلال نہیں تھے، لیکن چونکہ شام سے بیت المقدس قریب ہے، مدینہ سے جو قافلہ آیا تھا اس میں حضرت بلال نہیں تھے، لیکن شام سے جو لوگ بیت المقدس گئے اس میں حضرت بلال تھے۔ جمعہ کے دن بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی پہلی نماز تھی، جیسے ہم نے پہلی نماز یہاں پڑھی کہ جمعہ کی پہلی نماز تھی، تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، نہیں، لوگوں نے حضرت بلال سے کہا، یہ لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی بیت المقدس میں، بلال اذان دو، تو یہ لیٹے لیٹے یوں لیٹے، سمجھ گئے؟ ارے سمجھے گئے نہیں؟ اشارہ۔ لوگ آ کے کہتے تھے بڑے بڑے، انکار کرتے تھے نہیں، تو لوگوں نے حضرت عمر کو یاد دلایا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ حانث ہو گیا ہے، کفارہ بھی دے دیا ہے اس لیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے اور ہمارے یعنی بیت المقدس کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت بلال جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے حبشی لوگ ایک دم سے، سمجھ گئے نا، یعنی سونے گئے تھے لیکن لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر آئے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاؤں پر حضرت عمر نے اپنا پاؤں یوں مارا۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلال نے، پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ہے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا زور سے مارا، جب تھوڑا زور سے مارا تو یوں کروٹ کی، وہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اذان دو۔ اب یہاں منع نہیں کر سکے، امیر المومنین حکم ہے۔ وہ قافلہ وہ لوگ جو پہلے سے کہہ رہے تھے اذان دو اذان دو اذان دو، اور یہ یوں کر رہے تھے نا، وہ بھی دور کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، عمر کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو کر کے ان کو اٹھایا، یوں دیکھا تو کہا کہ اذان دو، فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے اذان دی۔ جب اذان دی تو کتابوں میں لکھا ہے جتنے بھی بیت المقدس میں تھے وہیں پر لیٹ کر رونے لگے، حضور یاد آ گئے، اس کی آواز سے حضور یاد آ گئے، کہ اس کی آواز سے حضور ہمیں یاد آ گئے۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، بیوی قریب میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ارے بیگم کیوں رو رہی ہے تو؟ یہ کہا آپ کی جدائی پہ رو رہی ہوں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم مت رو، غدا نلقى الاحبا، غدا نلقى الاحبا، کہ کل حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، فلاں سے ملاقات ہوگی، فلاں سے ملاقات ہوگی۔ ایمان کا معیار اتنا اونچا تھا، جو لوگ ان کا عیادت کے لیے آئے اور پتہ چل رہا تھا بھی جا رہا ہے تو کہہ رہے ارے بلال تم جا رہے ہو، فلاں کو سلام کہہ دینا، فلاں کو سلام کہہ دینا، سعد بن معاذ کو سلام کہہ دینا، فلاں کو سلام کہہ دینا، فلاں کو سلام، جس سے جو تعلق تھے فلاں کو سلام کہہ دینا۔ یہ ان کا اندر کا ایمان تھا۔ اور بلال بھی کہہ رہے تو رو مت، کل تو میری ملاقات ہوگی، میرے عید کا دن ہے، کیونکہ مر رہا ہوں کہ میں دنیا، میرے عید کا دن ہے، کل میرے نبی سے ملاقات ہوگی، اتنے دنوں سے میں پریشان ہوں نبی کے فراق میں، کل محمد سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ سے ملاقات ہوگی، فلاں سے ملاقات ہوگی۔ اس پر یہ درجہ ملا ہے۔ آپ کا بھی درجہ کی مسجد آپ نے بنائی، بہت اچھا ہے،
اللہ تعالیٰ عیسی عافیت کے ساتھ مکمل بھی فرمائے اور اس کی ساری جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا کرے۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، چپ کے اللہ تعالیٰ سے شاباشی لو۔ میں نے سنا کہ ہمارے باپی کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ بہت قربانی دی، اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ چمکائے۔ مسجد کا بنانا بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت۔ جب تک مسجد میں نماز پڑھی جائے گی ثواب ملے گا، فرشتے آئیں گے، مسجد بنتی ہے تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اللہ دے گا، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مسجد بناؤ، مسجد کو دلہن مت بنانا۔ او باپی والو سمجھتے ہو، مسجد کو دلہن مت بنانا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے مساجد کو دلہن بنانا، ضرورت کی چیزیں پورا کرنا، یہ ضرورت ہے۔ شوشہ مسجد کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس کے لیے سادگی، جو سادگی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالے گا، برکتیں ڈالے گا۔ دوسری اہم بات کہ ابھی اب 8:45 تقریباً ہو رہے ہیں اور 9 بجے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، رات بھی ہے، عبادت کرنی ہے۔ آج کی رات کے متعلق آپ کو بتا دوں، عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ یہاں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لینا تو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا، یہ بات تو پکی ہے۔ دوسری بات کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت مطلوب نہیں ہے، صلاۃ تسبیح پڑھو، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 1000 کوئی نہیں، آپ کو جو جی لگے، آپ کے دل میں جو آئے پڑھتے رہو۔ اور اگر آپ بعض مرتبہ آدمی تھکا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی آپ گھبرائیے مت، آپ لیٹے لیٹے بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض عورتیں بیچاری بہت تھکی ہاری ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، شوہر کے کام ہوتے ہیں، کوئی زیادہ فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے اور آئندہ کل کا روزہ اللہ کو پسند ہے، یہ 2 چیزیں کرو گے انشاءاللہ۔ قبرستان جانا اس رات میں کوئی ضروری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 1 مرتبہ اور وہ بھی چپکے سے گئے تھے، سب کو ہوا کر کے نہیں گئے تھے، چالو قبرستان، چالو بھائی چال قبرستان، موٹر سائیکل پر جا رہے بھاگ رہے، وہ ضروری نہیں ہے، چلے گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مرحومین کے لیے دعا، اپنے لیے دعا۔ لیکن آج میں نے 2 ہدیے آپ کو دیے ہیں، یاد ہے؟ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کہنا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کہو گے انشاءاللہ 3 مہینے میں اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، مسجد میں اللہ خود لائے گا، گناہوں سے اللہ خود بچائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بیچار روزانہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ، تو اللہ تو غیور ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پکا ہو گیا۔ کیا نام ہے اس وظیفے کا؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 100 مرتبہ۔ اور 5واں کا وعدہ 5 لاکھ کا وعدہ نہیں ہے، جس کی ہمت ہو خامخواہ بیٹھے ہو گھر میں، خامخواہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہو تو 5 لاکھ کا وظیفہ کر لو نا، کرو گے انشاءاللہ۔ اب یہ میری تسبیح ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب تسبیح تو سارے باپی والوں کو دے نہیں سکتے، ہم اتنا نہیں دے سکتے نا بھائی، تو میری تسبیح، وظیفہ تو میرا آپ کون سی تسبیح پر بھی پڑھو وہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح کس کو دوں؟ یہ ہمارے پرانے میزبان ہیں، ان کو دیتا ہوں، یہ لے پکڑو عمر فاروق، یہ ہمارے پرانے میزبان ہیں، ان کے والد فیروز حاجی الیاس حاجی ادریس ہے کہ نہیں ہے یہاں؟ یہ سب ہمارے پرانے لوگوں میں، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں، اور ہم بھی ان کے گھر ٹھہرے تھے اور بہت خدمت کی تھی ہماری اس وقت میں۔ یہ آپ کو میں نے ہدیہ دے دیا، اب آپ کو تو 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ آپ لوگ سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا، اب یہ بات بتاؤ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے نہیں جانا؟ تو آسان رستہ بتا دوں، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ہر فرض، یہ حدیث ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو مرنے کے بعد اللہ اسے حشر کے میدان میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ اعلان کرے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ، اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں، جون سی لڑکی سے چاہے شادی کر لو۔ تو بات پکی ہو گئی۔ تو اب میں نے تشکیل 20 کی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو 10 مرتبہ تو حدیث کی بات ہو گئی، پکی ہے، 10 مرتبہ اور پڑھ لو، آپ کو کوئی الگ سے 20 مرتبہ نہیں پڑھنا، وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے 20 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہو گے، لیکن دھیان سے سننا، لیکن سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، وطر کے بعد، یعنی اپنے جو اعمال ہیں وہ اعمال جو سنتیں ہیں، مسجدہ جماعت ہے، سارے اس سے فارغ ہو کر گھر نکلتے جو 50 مرتبہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آج کی رات چونکہ برکت والی ہے، اس لیے اب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں بھی کینہ ہو، آج اللہ تعالیٰ سے مانگنا کلیئر کرو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کون سب کو معاف کر دیا؟ ماں باپ سے اگر کچھ پنگا پڑا ہوا ہے ان سے جا کر معافی مانگ لو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو لیکن ماں باپ کا اگر پاؤں پکڑ لو گے اور ان سے معافی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت ایک سوال، آپ نے فرمایا کہو۔ فرمایا حضرت میں مختصر کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے وقت میں بات پوری ہو۔ حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ محبت بڑھتی ہی گئی، بہت کوشش کرتا تھا کہ بھلاؤں لیکن بھولا ہی نہیں جاتا تھا، جہاں دیکھو وہ لڑکی نظر آتی تھی۔ عبداللہ کس سے پوچھ رہا ہے یہ بھائی؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ اور کہاں پوچھ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تو اچھا، یہ قصہ چونکہ بھرے مجمع میں ہوا، تنہائی میں نہیں پوچھا، اس کے راوی بہت ملتے ہیں، چنانچہ امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں اس قصے کو الگ طریقے سے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، کسی نے نقل کیا، الگ الگ۔ حضرت مدینہ منورہ کی لڑکی سے محبت ہو گئی اور بہت ہو گئی، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ثم ماذا، پھر آگے بول کیا ہوا؟ یہ کہا حضرت میں چلا گیا، اس کے ماں باپ لڑکی سے پوچھا بھئی تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تیار ہے؟ وہ کہا میں تیار ہوں۔ چل تو تیار ہے، میں تیار ہوں، آدھی شادی تو ہو گئی۔ بھئی تو تیار ہے، میں تیار ہوں، آدھی شادی تو ہو گئی، اب خالی ماں باپ کو پوچھنا ہے۔ بولے میرے ماں باپ سے پوچھو۔ اب میں چلا گیا اس کے ماں باپ کے پاس مدینہ منورہ میں، بھی آپ کی فلاں بیٹی سے میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا۔ ماں باپ نے کہا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم نے کسی اور جگہ سوچ رکھا ہے، ہم نے کسی اور جگہ سوچ رکھا ہے۔ لیکن عربوں کی عادت ہے اکرام کرنے کی، کوئی ہے تو ایسا دھکا مار کے نہیں نکالتے، بھاگ یہاں سے، ایسا نہیں کرتے۔ بے چائے پیو، قہوہ پیو، پانی پیو، کھجور کھاؤ، پنیر کھاؤ، تو اس کو جو ہے کھانے کے لیے بٹھایا تو بیچارے سمجھا کہ شاید کچھ کام ہو جائے گا، اکرام کر رہے، کھجوریں آ رہی ہیں، پنیر آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، اور یہ بھائی بھی آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، جتنا ٹائم مل جائے۔ شاید دل نرم ہو گیا ہوگا، شاید اب وہ ہو گیا تو اور کچھ کھانا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا لبن لے آؤ۔ اب وہ لبن تھوڑا جو وقت مل جائے لیلا کے گھر میں، جو وقت مل جائے وہ۔ ماں باپ نے کہا کہ اچھا جزاک اللہ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ پہلے سمجھنے لگے کہ اکرام ہو رہا ہے تو شاید کچھ اندر مشورہ ہوا ہوگا۔ ہمارے ہاں کراچی میں کوئی پٹھان جو ہے، پٹھان، وہ کسی لڑکے کا مانگا لے کر گیا، تو پٹھانوں کے یہاں تو بہت عیب ہے اس چیز کا۔ تو وہ جو لڑکے جو جا گیا تھا، اس کے باپ کے بعد، لڑکی کے باپ کے بعد، لڑکی کے باپ نے اس کو بہت مارا، وہ مار کھانے میں لگا، مار رہا ہے۔ پھر جو ہے جب مار چکا، خون ہو گیا، تو پڑا کیا کہتا ہے، میں نہ ہی سمجھو نا، تو اس کو مارا کیوں ہے؟ تب کہہ رہا ہے نہ ہی سمجھو تو اس کو مارا کیوں ہے؟
اب چلتے چلتے بھی پیچھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں سمجھوں نا، کبھی امید رکھوں دعا کروں کوئی دعا قبول ہو جائے. تو یہ جو تھے محترم، ان کا بھی یہ کہ شاید چلو ماں باپ نے کہا بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ اپنی جگہ، لڑکی اپنی جگہ، یہ پوچھ رہا ہے مسئلہ کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. تو عبداللہ ابن عباس ایک ہی جواب دیتے تھے، ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا، پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا. آخر میں اس نے کہا کہ حضرت یہ ہوا، میں شارٹ کر کے چل رہا ہوں، آخر میں یہ کہا کہ یہ ہوا کہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مسجد نبوی میں اعلان ہوا بے نکاح ہوگا، شریک ہو جانا. میں بھی بیٹھ گیا، ارے کس کا نکاح ہے؟ تو پتا چلا اسی لڑکی کا نکاح ہے. حضرت جہاں میں نے یہ سنا تو میں تو مجنون کا بڑا بھائی بن گیا. سمجھ گیا؟ یار بھائی میرے تو دل و دماغ کے اندر سب خیالات اور یہ نیند نہ آوے. یہ جیسے آج کل نوجوانوں کو نیند نہیں آتی، کسی سے بھی اگر تعلق ہو گیا تو میسیج کی گھنٹی بھی بجے گی نا، ایک تو اس کا میسیج کا رنگ ٹون الگ رکھیں گے، اور جب میسیج کی گھنٹی بجے گی دھڑ 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 کا اگر وائبریٹر رکھا ہوگا تو ان کا ہارٹ زیادہ دھڑ دھڑ ہونا شروع ہو جائے گا. کہ کئی خبر نہیں تھی ہوں میسیج آ گئی. ہم نظامالدین میں ہوتے تھے کہ ٹرکی نوجوان تھا، ٹرکی، تو اس کی بیوی تھی فرانس کی. تو اس کی بیوی جو ہے کہ میسیج لکھ کے بھیجتی تھی، وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آ گئے، این شیخ یونس، این شیخ یونس. ہاں بھی کیا کام ہے؟ شیخ کوئی فرانس کا آدمی ہو تو ذرا میری بیوی کا میسیج سنا دے مجھ کو. تو میں فرانس کے آدمی کو بلاؤں اوپر سے اور اس کا سنا، تو وہ بیچارہ بیٹھا بیٹھا ہنسے، فرانس والا. وہ میاں بیوی کی باتیں ہوں گی، وہ ہنسے، ارے تو جلدی سنا میں مر جاؤں گا، تو جلدی سنا میں مر جاؤں گا، تو جلدی سنا. میں نے کہا بھائی تو باہر جا کے سنا اس کو، میں میرا کمرہ بند کر کے جا رہا ہوں. مولانا موسیٰ صاحب ہمارے کمرے میں ہوتے تھے. میں نے مولانا موسیٰ صاحب سے کہا کہ آپ لوگوں نے بیسوا نہیں دیتا، آپ وہ تو رونگ نمبر چیک کا. تو مولانا موسیٰ صاحب جو بہت ہوشیار تھے، کون فوراً پوچھتے تھے کون؟ ٹرکی. ایاں نہیں مانو، نو نو نو، باہر جاؤ باہر جاؤ. صاحب نے محسن صاحب کے کمرے میں چلے جاؤ. میں نے کہا محسن صاحب کو سونپ دینے کا. محسن صاحب سمجھے اپنا کام نہیں ہے ان کو ہینڈل کرنا. تو اس نے کہا میں نے سنا کہ بھئی اس کی شادی ہوئی، تو مجھے تو بہت غصہ آیا. اتنا غصہ آیا تلوار لی اور لڑکی کے گھر میں گیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا. اب مجھے بتائیے میری معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا تیری ماں زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں. تیری خالہ زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا استغفار بہت کر، نیکیاں بہت کر، درود شریف بہت پڑھ، کلمہ بہت پڑھ، یعنی نیکیاں بہت کر. آپ حضرات کو شب برات میں نصیحت کرتا ہوں، گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا لو، نیکی اس کو بھگا دے گا. ایک طرف گناہ کو کھڑا کرو، ایک طرف نیکی کو کھڑا کرو، تو دونوں میں طاقتور کون ہے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. نیکی پاور ہو. کوئی گناہ ہو گیا ہے کسی سے تو نیکی کو پیچھے لگا لو، وہ نیکی مار مار کے بھگا دے گی اس گناہ کو. ان الحسنات یذھبن السیئات، عبداللہ ابن عباس نے کہا تو نیکیاں کر. یہ نیکی جو ہے نا تیری، اس گناہ کو وہ جو جراثیم ہے، دیکھو گناہ کا مطلب ہے جراثیم اور نیکی کا مطلب ہے اینٹی بائیوٹک. جراثیم ہو جاؤ تو اینٹی بائیوٹک لو، جب اینٹی بائیوٹک لو گے تو وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے. سمجھ گئے بات؟ اور پورے ختم ہو جائیں گے. اور بعض اینٹی بائیوٹک ایسی ہوتی ہے، ہم مینا میں بیمار ہوئے تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار میری طبیعت خراب ہے، کہیں سے کوئی ڈاکٹر واکٹر بلاؤ. حج کے دن تھے تو انہوں نے کہا شیخ ڈاکٹر شریف ہیں ہمارے قافلے میں. ڈاکٹر شریف کا مطلب بادشاہ کا ڈاکٹر. میں نے کہا بہت اچھا، بھی ان کو بلاؤ. اب وہ ڈاکٹر شریف جو وہ آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، یہ دیکھا یہ دیکھا. ہاں بھی آپ کا جو ہے بلغم وغیرہ کافی ہے، میں ابھی دوائی لے کر آتا ہوں. وہ گئے، جا کر ایک گولی لائے. کتنی؟ ایک. یہ کھا لو، انشاءاللہ 6 مہینے تک یہ بیماری نہیں آئے گی. ارے ڈاکٹر صاحب ایک گولی سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں تو مٹھی بھر کے گولیاں دیتے ہیں سب. سوارے آ کھا جو، بپورے آ کھا جو، راترے آ کھا جو.
دوا دودھ پیجو. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسے اینٹی بائیوٹک ہے جو ہم بادشاہوں کو دیتے ہیں، یہ بادشاہوں کو دیتے ہیں، ایک گولی دے دیتے ہیں ان کو، تو وہ بیماری 6 مہینے تک نہیں آتی ہے. تو یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، سورہ اخلاص یہ بھی ہائیلی پاور اینٹی بائیوٹک، بہت پاور والا اینٹی بائیوٹک ہے. پڑھو گے انشاءاللہ. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، علماء نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا، خالہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے اور ایک جملہ کہا، میں نے قرآن میں دیکھا ہے، حدیثوں میں دیکھا ہے کہ کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پکڑتے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آج کی رات میں یاد کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ حضرت جماعت کی نقل و حرکت تو چل رہی ہے نا، جماعتیں نکلتی ہیں. جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا تھا کبھی کچھ 10 جماعتیں تیار ہے قرب و جوار سے، بلساڑ سے، یہاں سے. وہ ساتھی آئے ہوں تو خالی اپنا ارادہ تو بتا دو تاکہ آج کی رات میں ان کا ارادہ تو کم سے کم ہو جائے. کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ بتاؤ کون تیار؟ جگہ بھائی کیا نام؟ عبد المجید. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. دیکھو بھائی بات لمبی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا. معاف کرو گے انشاءاللہ؟ اس کا مطلب کہ میں نے غلط کام کیا. اللہ نے کہلوا دیا جو کہلوائے ہو. 9 بج گئے، 9 بج کے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، کوئی بات نہیں. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور میرے 2 ہدیے یاد رکھنا، سمجھ گئے؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص یا 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص. اور 5 باتیں وہ، اے اللہ تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تو تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ، یہ جملہ کہنا ہے، تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإلیک یرجع الامر کلو وإلیک یصعد الکلم الطیب کلو. لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضا، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حازنین، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم ان تغفر تغفر جما، ایما عبد لک لا علما، ایما عبد لک لا علما، ایما عبد لک لا علما. یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ادخلنا الجنة من باب الریان، ادخلنا الجنة من باب الریان. اللہم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آج کی رات لیلۃ مبارکہ ہے، آج کی رات برکت والی رات ہے، آج کی رات شب برات ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے معاف فرما دے، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ہمیں معاف کر دے گا، تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی، اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا، تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، حل اور حرم نے نہیں دیکھا، ہم جیسا گنہگار کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور تجھ جیسا کریم آقا ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں معاملہ دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد بنانے کی توفیق دیتا رہا، جہاں اتنا کرم فرمایا ہے اے کرم اور فرما دے، ہماری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے، اور دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مبارک رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ آج شب برات ہے، آج تیرے دربار سے وہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے، تیرے شان کے خلاف ہے، تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، اے اللہ آج تیری طرف سے احکامات دیے جائیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اے اللہ ہم تو اتنا کہتے ہیں جب تک دنیا میں رہنا خیر ہو تو ہمیں دنیا میں رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، درک شقا سے، سوء قضا سے، شماتت اعدا سے، سوء منظر فجاعت موت سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پورے واپی والوں کو قبول فرما، پورے واپی والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، جتنے بھی جمع ہوئے سب کو قبول فرما، جو نہیں آ سکے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ انہوں نے ہم سے محبت کا معاملہ کیا، انہوں نے ہم کو ہماری طرف محبت سے دیکھا، اے اللہ انہوں نے جیسے ہم سے محبت کی اس سے زیادہ تو ان سے محبت فرما، اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری زندگی کی شب براتیں بہت گزر گئی، بہت شعبان گزر گئے، بہت رمضان گزر گئے، مگر ہم اپنے آپ کو نہ سدھار سکے، اے اللہ آج تو صالحین میں ہمارا نام لکھ لے، ہم تو مخلصین میں ہمارا نام لکھ لے، مخلصین میں ہمارا نام لکھ لے، بھلے بندے بندیوں میں ہمارا نام لکھ لے، اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اے اللہ اس مسجد کے بنانے کو قبول فرما، بنانے والوں کو قبول فرما، پیسہ لگانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اور جو ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اے اللہ سب کو مساجد بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، اے اللہ تیرا شکر ہے
کہ ہمارے گناہوں کی بدبو تو نے نہیں رکھی ہے، اگر ہمارے گناہوں کی بدبو ہوتی تو ہمیں کوئی اپنے قریب نہ بٹھاتا، مگر تو نے پردہ ڈالا ہے، قبر میں بھی پردہ ڈالیو، حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈالیو، اور اس پردے کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ جس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں جس کے جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اے اللہ تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس مسجد کے افتتاح کو قبول فرما، اور اس میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرما، جماعتوں کا نکلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ پورے باپے والوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما۔ اے اللہ آخر میں اتنا کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنو بھائی، ہمارے یہاں جو بیماری کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ مسجدوں میں نہ ہو، اور احتیاط کے ساتھ حکومت کے قانون کی رعایت کے ساتھ اپنی مسجدوں میں ہم نماز پڑھیں، اور اس کی رعایت بہت ضروری ہے۔ سمجھے کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے آج شب برات تھی، جمع ہو گئے، بیان ہو گیا، کچھ بھی ہے، لیکن جو بیماری کا ایک روز چل رہا ہے اور یہ قسم کے دجالی فتنہ چل رہا ہے ساری دنیا میں، یہ ربانی عذاب ہے، یہ ربانی عذاب ہے کہ اللہ کی طرف سے قسم کا عذاب ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان دکھائی نہیں دیتا، اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، کرونا وائرس بھی دکھائی نہیں دیتا، اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، یہ شیطان کی چھوٹی بہن ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے احتیاط کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا، میں آپ کو جو ہے سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو، مصافحہ کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ سلام پھیر کر آپ بیٹھے رہنا، مجھے جگہ دے دینا جانے کی، میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا، اور آپ کو میں سلام کرتا ہوں اور سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ زبردست دعا ہے، اسے پڑھتے رہنا، 3 in 1 ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، عام مومنین کے لیے بھی دعا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت یعنی جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی اس وقت میں ان سب کے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی. پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. کہو آمین. اور اپنا ایگریمنٹ یاد ہے بھائی, بھول تو نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے.